الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ 29واں پارہ سورہ نور ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ آیات اس کی 28 ہیں اور 2 رکوعوں پہ یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 2 رکوعوں اور 28 آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی ان 2 صورتوں میں سے ایک ہے جس میں ایک ہی پیغمبر کا صرف ذکر ہوا ہے۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر سورہ یوسف میں، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ حضرت سورہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر تعارف یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم انبیاء میں سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی 8ویں یا 10ویں پشت میں یہ پیغمبر گزرے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سلسلہ چلتے چلتے 8واں یا 10واں نمبر بیان کیا جاتا ہے ان کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ 950 سال تک یہ اپنی قوم میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، اور جب طوفان نوح آیا اس کے بعد یہ 60 سال تک زندہ رہے۔ تو اس طرح سے 950 سال انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کی، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 60 سال طوفان نوح کے بعد زندہ رہے۔ تو سب کچھ ملا کر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1050 سال بنتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد نبی تو نہیں تھے، لیکن ان کے والد نے بھی اپنی قوم میں جو شرک پیدا ہو گیا تھا اس کی تردید کی اور ان کو سمجھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو باقاعدہ رسالت اور نبوت کے عہدے سے سرفراز فرما کر اس مشن کے لیے منتخب فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں۔ پہلے رسول کیا مطلب؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کوئی رسول نہیں آیا، نبی آتے رہے ہیں، لیکن رسول پہلے جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ رسول سے مراد جن پر کوئی کتاب بھی نازل ہو اور جن پر نئی شریعت کا نزول بھی ہو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب باقاعدہ کوئی صحیفہ نازل نہیں کیا، اور نہ کوئی صاحب شریعت پیغمبر تھا، ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب قوم میں انسانیت میں شرک کی بیماری پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بھی بنایا اور وحی بھی نازل کی، اور ان کو عہدہ رسالت سے منصب کے عہدے سے بھی سرفراز فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 تک بات سمجھائی، نہ سمجھے، ڈٹے رہے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام پر اتنا ظلم و ستم کرتے، اتنا مارتے، اپنی طرف سے مرا ہوا چھوڑ کے جاتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام پھر ٹھیک ہوتے، پھر شروع ہو جاتے۔ یہ 950 سال یہ کام ہوتا رہا، اور پھر جب طوفان نوح آیا ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں ان کی تعداد 70 کے قریب ہی تھی۔ 950 سال میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ صرف 70۔
اور یہی 70 افراد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بھی سوار ہوئے، جبکہ ان کا اپنا بیٹا بھی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں ہوا۔ بعد ازاں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے ہیں، ایک کا نام سام ہے، ایک کا نام حام ہے اور ایک کا نام یافس ہے، اور ان تینوں سے ہی آگے نسل انسانی چلی ہے۔ جو 70 افراد باقی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے نا، ان کی کوئی نسل نہیں چلی۔ اگر نسل چلی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے ان تین بیٹوں کی، حام، سام اور یافس۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد یہ ہندوستان اور ایشیا کے لوگ ہیں، اور جو حام ہے یہ افریقہ کی جو آبادی ہے یہ ان کی اولاد ہے، اور یافس جو ہے یہ یورپ۔ اس وقت معروف جو علاقہ آباد تھا یہ 3 بر اعظم ہی تھے، ایشیا، افریقہ اور یورپ۔ اس وقت یہ امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ کا یہ تو بالکل قریب کے زمانے میں ہی دریافت ہوئے ہیں، ان کی کوئی زیادہ لمبی چوڑی تاریخ نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی ابو البشر بھی کہا، اسلام جن سے سلسلہ چلا، اور ثانی ابو البشر کہ جن کی اولاد سے آگے انسانیت کی نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس۔ تو ان کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ پڑے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے حالات اور ان کے کرتوت اور بد عقیدگی کی وجہ سے۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ان کو درست کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں اللہ سے کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ تو 3 کام، اللہ کی عبادت، تقوی، اللہ کا خوف، اور تیسرا میری اطاعت۔ تو یہ 3 چیزوں کا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پابند بنایا کہ اپنی قوم کی طرف یہ پیغام پہنچائے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دے گا۔ یہ تمہاری زندگی ہوگی، زندگی گزارو گے، ایک زندگی کا ایک تمہارا ایک وقت ہوگا، ایک وقت متعین ہوگا جب تک اللہ تمہیں حیات رکھے۔ ان اجل اللہ اذا جاء، اور جب وہ اللہ کا مقررہ وقت آ جائے، لا یؤخر، تو وہ کبھی بھی مؤخر نہیں ہوتا، وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ جب موت آ جائے تو آ جائے، اس سے کوئی بھاگنا نہیں ہے، اس سے بندہ فرار کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو جانو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام دیا، اور پھر کیا کہا جب پیغام دیتے رہے تو اللہ سے عرض کی، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اور انہوں نے کہا اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا، میں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، میں نے اپنی قوم کو تیری طرف، تیری دین کی طرف بلایا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پھر وہ میرے بلانے سے کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے وہ مجھ سے دور ہی بھاگتے رہے، انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک جب بھی میں نے ان کو بلایا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ تمہاری بخشش ہو جائے، تمہارا راستہ کوئی نکل آئے، تمہاری کوئی معافی ہو جائے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، وہ اپنی فی آذانہم، وہ میری دعوت پر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، میری بات سنتے نہیں تھے، بہتر متوجہ نہیں ہوتے تھے، اور پھر کیا کرتے ساتھ ساتھ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے۔ یہ محاورہ ہے کہ انہوں نے راہ فرار اختیار کی، انہوں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور چل پڑے، انہوں نے میری بات کو سنا
نہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں بھی دیں، اور جب میں ان کے سامنے یہ پیغام لے کے آتا تو وہ میری بات کو سنتے نہیں بلکہ وہاں سے کھسک جاتے، وہاں سے نکل پڑتے، وَأَسَرُّوا، اور ضد کی، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بہت بڑا تکبر کیا، یعنی کہ میں ان کو پکارتا رہا دن رات، لیکن سوائے راہ فرار کے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اپنے کانوں میں میری باتوں کو نہ سننے سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دی، اور جب میں ان کی کرتا تھا وہ وہاں سے نکل پڑتے، ضد کرتے، تکبر کرتے، تکبر کرنا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اے اللہ پھر میں نے انہیں کھلم کھلا بھی بلایا، میں نے ان کو کھل کے دعوت دی بھی لی، میں نے ان کو علل اعلان بھی دعوت، جیسے آ گیا تھا ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی کہا، وَأَسَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور مخفی طور پر بھی کہا۔ مطلب کیا، میں نے دعوت کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا کہ ان تک اللہ تیرا پیغام پہنچ جائے، کھل کے بھی بات کی، علل اعلان بھی کی، اور مجھے ایک ایک بندے کے پاس جا کر بھی بات کرنی پڑی تو میں اس سے بھی باز نہیں آیا، میں نے ہر طرح کا طریقہ اختیار کر لیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ کیا کرنے والا ہے، وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ سے استغفار طلب کرو گے وہ آسمان سے تم پر موسلا دار می برسائے گا جو تمہارے فائدے کے لیے بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بھی بنا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بھی بنا دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے۔ یہاں پر ایک واقعہ، امام المعبرین، خوابوں کی تعبیر بتانے والے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے عرض کی کہ ہمارے علاقے میں یہ تھے، یا ایک اور بزرگ ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے کوئی بزرگ تھے، یا حسن بصری تھے، ان میں سے کوئی بزرگ تھے بارہ، تو ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہتے ہیں ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ انہوں نے کہا خوب کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کریں گے اور تمہارے کھیت ہرے بھرے ہو جائیں۔ دوسرا شخص آیا کہ مجھے جو ہے نا وہ مال اور اس چیزوں کی میرے کاروبار نہیں چلتا، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ تیسرا آیا مجھے بیٹے نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی، اس کا کوئی وظیفہ بتایا، کا استغفار کرو۔ وہاں پہ ایک مرید بیٹھا تھا، کہا تین بندے آئے، تینوں کے مسئلے علیحدہ تھے، وہ آپ نے حال ایک ہی بتایا، تو انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، کیا تم قرآن مجید میں یہ نہیں پڑھتے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، بڑا بخشنے والا ہے، نتیجتاً کیا ہوگا، آسمان سے تمہاری ضرورت کی بارش بھی برسے گی، اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد کے ساتھ تمہاری مدد بھی کریں گے۔ تو استغفار ایسا وظیفہ ہے جتنی کثرت سے کیا جائے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی طرح سے بنایا ہے، مختلف شکلوں کا، مختلف صورتوں کا، مختلف حیت کا تمہیں بنایا ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے 7 آسمان اوپر تلے کیسے بنائے، یہ 7 آسمان۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا اور آفتاب کو چراغ بنا دیا۔ تم اس رب کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ ہی جس نے تمہیں زمین سے خاص طور پر پیدا کیا، یہ تمہاری پیدائش زمین کی مٹی سے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر اسی مٹی میں تمہیں لٹا دے گا۔ ویخرجکم اخراجا، اور اسی مٹی سے تمہیں نکالے گا۔ واللہ
جعل لکم الارض بساطا، اور وہ اللہ نے تمہارے زمین کو فرش بنا دیا، یہ ایسی بچھی ہوئی ہے تمہارے لیے، تمہارے تابع ہو گئی ہے، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اللہ کی قدرتوں کو بیان کر کے، اللہ کی طاقت کو بیان کر کے، اللہ کی تخلیق کو بیان کر کے قوم کو متوجہ کیا کہ تم ایک رب کی عبادت کرو۔ تو یہ آج 20 آیات، پہلا رکوع حضرت نوح علیہ السلام کا، پہلے مختصر سا تعارف اور اس کے بعد ان کی دعوت کا اسلوب اور طریقہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك۔